تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے جو انہی میں سے ایک کو رسول مبعوث کیا ہے جو ان کے نفسوں میں سے ہے، یعنی ان سے بہت کلوز ہے، ان سے بہت قریب ہے، تاکہ وہ ان کے درمیان اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے اور ان کے نفسوں کو پاک کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، جبکہ وہ اس کے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ عزیزان گرامی، سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا۔ ہمارے آپ کے درمیان گفتگو کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ رسول کے خاندان کو جو انصاف اور جو احترام ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا، نہ تاریخ نے ان کے ساتھ وہ انصاف کیا جس کے وہ مستحق تھے۔ نہ عالم اسلام نے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جس کے وہ مستحق تھے، اور نہ آج تک ان کے ساتھ امت مسلمہ کا وہ بیہیویئر اور وہ طریقہ ہے جس کے وہ مستحق ہیں۔ اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے ریزنز کیا ہیں، کیوں ایسا ہوا، ان اسباب کے اوپر اور ان ریزنز کے اوپر ہمارے درمیان گزشتہ 4 مجلسوں میں گفتگو چلتی ہے، اور کل بات کسی نتیجے تک پہنچی اور کسی منزل تک میں نے گفتگو کو پہنچایا۔ میں ہر روز مجلس شروع کرتے وقت گزشتہ مجلسوں کی سمری مختصر طور پر اس کا جسٹ سنا دیتا ہوں، تاکہ وہ لوگ جو نئے تشریف لائے ہیں ان کے ذہن میں سلسلہ بیان کا تسلسل اور کنٹینیوٹی جو ہے وہ بننا ہے۔ عزیزان گرامی، آغاز یہاں سے ہوتا ہے بات کا کہ حضور کے بزرگوں میں ایک شخصیت بڑی نامور گزری جن کا نام ہاشم تھا، اور اسی زمانے میں ایک دوسرا شخص تھا جس کا نام امیہ تھا۔ ہاشم اپنی خوبیہ کردار کی بنیاد پر اور امیہ اپنی بد کرداریوں کی بنیاد پر اپنے اپنے علاقے میں مشہور تھے۔ ہاشم کے مقابلے میں ہمیشہ امیہ آتا رہا محض اپنی دولت کی بنیاد پر اور ہمیشہ ذلیل ہو کے جاتا رہا۔ ہاشم کے بیٹے عبد المطلب تھے جو اپنے باپ کی طرح صاحب کردار بھی تھے اور سردار بھی تھے اور حسین و خوبصورت بھی تھے، دلیر و بہادر بھی تھے۔ امیہ کا بیٹا حرب تھا، وہ بھی اپنے باپ کے صفات کا حامل تھا۔ پھر عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب تھے جو سیرت و کردار میں اپنے باپ کی شبیہ تھے، اور ادھر حرب کا بیٹا ابو سفیان تھا جو نظریات و عقائد میں اپنے باپ دادا کی تصویر تھا۔ اسی ابو سفیان کے زمانے میں سرور کائنات نے اعلان رسالت کیا، اور ابو سفیان نے موقع غنیمت جانا کہ اس طریقے سے ہم بنی ہاشم کو نیچا دکھا دیں گے، اور اس نے عرب کے رسم و رواج، بتوں کی عزت، سرداروں کی سرداری، ظلم و ستم کرنے والوں کی زیادتیوں کا حوالہ دے کے مکے کے عوام کو رسول اللہ کے خلاف بھڑکایا، لیکن اس کی تمام تر سازشیں بیکار ہوئیں۔ 12 برس تک مکے میں وہ رسول کو ستاتا رہا، اسلام کی مخالفت کرتا رہا، مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتا رہا، ویکر سیکشن کو دھوپ میں لٹا کے کوڑے برساتا رہا، کمزور لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرتا رہا، اور بہت سے آدمیوں کو اس نے قتل بھی کیا۔ اور پھر جب حضور ہجرت کر کے مکے سے مدینے تشریف لے آئے تو مدینے میں وہ لشکر لے کے آتا رہا۔ بدر کے میدان میں وہ آیا اور شکست کھا کے گیا، احد کے میدان میں وہ آیا اور شکست کھا کے گیا، خندق کے میدان میں وہ آیا اور شکست کھا کے گیا۔ پھر خیبر کی یہودیوں سے اس نے سازش کی، کانسپریسی کی، اور اس کے اندر بھی وہ ناکام رہا، یہاں تک کہ سن 8 ہجری میں جب حضور کی طاقت بے انتہا بڑھ گئی اور اس کی طاقت بے انتہا گھٹ گئی تو مجبور ہو کے وہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یعنی حضور کے 23 برس کی تبلیغ میں
ابو سفیان نے 20 برس حضور کی مخالفت کی، 20 برس حضور کی مخالفت۔ صدمے کی بات اور غم کی بات یہ ہے کہ وہ ابو سفیان اور وہ بنی امیہ جو 20 برس تک اسلام کی مخالفت کرتے رہے اور اس کے پہلے بنی ہاشم کی مخالفت کیا کرتے تھے، مسلمان ہونے کے 10 برس کے اندر اندر پاور میں آ گئے، اقتدار میں آ گئے اور ان کو شام کی گورنری ملی اور اس کے بعد پورے عالم اسلامی کا حکم ملی۔ اور فرمائیے نا، یہاں سے تاریخ کا رخ بدلتا ہے اور یہاں سے حالات کے اندر تبدیلی ہوتی ہے۔ کل میں نے یہاں تک بڑھا تھا کہ ہم عالم اسلام میں ان لوگوں پر اعتبار نہیں کرتے جو بنی امیہ کے ہاتھ پیٹ گئے، اس لیے کہ ہم اپنے خرچے پر مسلمان ہیں اور رزق لے کے مسلمان ہیں، تو ہم دوہرا رزق نہیں لے سکتے کہ دنیا میں بھی رزق لیں اور آخرت میں بھی۔ یہاں تک میرا کل کا بیان تھا جو میں نے عرض کیا تھا، یہ کل کے بیان کی سمری تھی جو میں نے آپ کو سنائی کہ کیا تھی۔ اسلام کی تاریخ پر بنی امیہ نے قبضہ کر کے اسلام کو غیر معمولی نقصانات پہنچائے اور اسلام کا تصور ہی بدل دیا، وہ کنسپٹ ہی بدل دیا جو سرور کائنات پیش کر رہے تھے یا جو قرآن پاک نے پیش کیا تھا یا جو مذہب نے پیش کیا تھا، اس کا بالکل تصور ہی بدل گیا اور اس کے نتیجے میں آج تک انسانیت پریشان ہے، اس لیے کہ اسلام کسی علاقے کے لیے نہیں آیا تھا، صرف عربوں کے لیے نہیں آیا تھا، صرف ایشیا کے لیے نہیں آیا تھا، صرف عربی بولنے والوں کے لیے نہیں آیا تھا، کسی خاص قوم کے لیے نہیں آیا تھا، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ اسلام ہیومینٹی کے لیے آیا تھا، انسانیت کے لیے آیا تھا، ہیومن بینگز کی پریشانیوں اور بیزریز کا علاج کرنے کے لیے آیا تھا، ان کے دکھ درد کی دوا کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایک دوا دنیا میں بنتی ہے بیماروں کے علاج کے لیے، چاہے وہ کسی قوم کے ہوں، کسی نسل کے ہوں، کسی ملک کے ہوں، کسی علاقے کے ہوں، ایک دوا تیار کی کسی ڈاکٹر نے بیماروں کے واسطے اور ہم نے اس دوا میں زہر ملا دیا، تو ہم انسانیت کے دشمن ہیں یا نہیں ہیں؟ اب انصاف سے بتائیے کہ دوا تیار ہوئی بلا قید مذہب و ملت، بلا قید رنگ و نسل، بلا قید خاندان، علاقہ، امریکی ہو، افریقی ہو، کالا ہو، گورا ہو، غریب ہو، عرب مالدار ہو، آقا ہو، غلام ہو، کوئی بھی ہو جو بیمار ہو، سیدھی سی بات، بیمار ہو، بیمار کے لیے دوا تیار ہوئی کہ اس سے بیماروں کو شفا ہوگی، اچھے ہو جائیں گے، ہم نے اس میں زہر ملا دیا۔ تو عزیزوں انسان سے بتائیے انسانیت دشمنی ہے یا نہیں؟ اب ایسے چہروں کو ایکسپوز کرنا انسانیت کی خدمت ہے کہ نہیں؟ صلوات ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ نہیں؟ میں بھی مسلمان ہوں، میں اسلام کی تاریخیں پڑھتا ہوں، تقریریں کرنے کے واسطے مجھے مجبوراً کتابیں دیکھنا پڑتی ہیں، تو جب بھائی آپ یوں نہ پڑھے شوق سے، مجبوراً پڑھنا پڑتا ہے، پڑھنا ہے تو کیا پڑھیں گے، کچھ تو پڑھ کے جاؤ، تو بہت علم کا شوقین نہ صحیح، جو میں نے کہا کہ مجبوراً پڑھنا پڑتا ہے۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے وعدے یہ ہے کہ تمہیں ساری دنیا کا اقتدار ملے گا، تم خیر امت ہو، تم ساری دنیا کا اقتدار تمہارے پیچھے چلے گا، تم ساری دنیا کی سربراہی کرنے کے لیے چلو گے، تو اب ہم سوچتے ہیں کہ 1400 برس ہو گئے، ابھی تک تو نہ ہمیں سربراہی ملی، نہ ہم نے خیر امت ہونے کا کوئی معاملہ انجام دیا، نہ ساری دنیا ہم کو دیکھ رہی ہے کہ ہم سب سے اوپر جا رہے ہیں، نہ ہم اس قابل ہیں کہ ساری کائنات کا گواہ بن کے سب کے بزرگ بن کے بیٹھے، نہ ساری دنیا میں ہماری ذات سے امن و سکون اور چین پیدا ہوا، نہ دنیا کے دکھ درد و بیزریز کا ہم نے علاج کیا، تو جو اللہ نے ہم سے وعدے کیے ہیں کیا معذاللہ یہ الیکشنی وعدے ہیں؟ الیکشن میں ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں، کینڈیڈیٹ وعدے کرتے ہیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور جب الیکشن جیت جاتے ہیں تو پھر 5 برس ان کی صورت بھی نہیں دکھائی دیتی کہ وہ کہاں ہیں۔ تو کیا معذاللہ اسلام نے بھی کوئی الیکشنی وعدے کیے تھے کہ ہمارا کلمہ پڑھ لو، ہمیں مان لو، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا؟
ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دوا کھا لیجئے سب مرض آپ کے اچھے ہو جائیں گے. اب 1400 برس سے ہم دوا کھا رہے ہیں, ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہوا, بلکہ جتنے اچھے تھے اس سے حالت خراب ہو گئی. تو سوچیے, اب اس پہ غور کرنا پڑے گا, سنجیدگی کے ساتھ سوچنا پڑے گا. دیکھیے یہ مسئلہ بڑا اہم ہے. آپ سوچئے کہ کہاں پہ گڑبڑ ہے, یا اس وعدے میں گڑبڑ ہے, یا وہ مال جو آیا وہ ہم کو صحیح نہیں ملا, یا پہنچانے والوں جو ڈسٹریبیوٹ کیا اس نے کہیں پہ گڑبڑ کر دی. کہیں نہ کہیں پہ تو گڑبڑ پکڑنا پڑے گی. عزیزان گرامی, ہم جو پڑھ رہے ہیں مجلسیں, اسی گڑبڑ کی تلاش ہے. یہ جو مجلسیں پڑھ رہا ہوں میں, یہ اسی گڑبڑ کی تلاش ہے. گڑبڑ ہوئی کہاں کے اوپر؟ تو عزیزان گرامی, حضور سرور کائنات نے 20 سال تک جو دین پہنچایا اور اس کی مخالفت کی ابو سفیان نے اور بنی امیہ نے, پھر وہ لوگ داخل اسلام ہو گئے, اور داخل اسلام ہو کے اس طرح داخل اسلام ہوئے کہ 10 برس کے اندر پاور میں آ گئے. اور اب تاریخ, تفسیر, حدیث, قرآن, علماء, راوی, محدث, مقرر سب ان کے قابو میں آ گئے. یہ کہاں سے گڑبڑ ہوئی, یہ تلاش کرنا پڑے لکھے لوگ. اور اس کے اندر ایک نقطہ اور بڑا اہم ہے, اس کو مناظرہ کہہ کے, جھگڑے کی بات کہہ کے اس کو اوائڈ نہ کیجیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے پاس جب تک پاور رہا, بنی امیہ کے پاس, اس وقت تک انہوں نے علی کے نام کا گردن کاٹی, اس لیے کہ علی نے ان کی کمر توڑ دی. علی نے ان کے خاندان کے سارے چراغ بجھا دیے, علی نے ان کی ہر سازش کو ناکام بنا دیا تھا. لہذا ان کے سامنے لفظ علی ایک ایسی شے تھا کہ جس کو وہ سوتے جاگتے کسی لمحہ برداشت نہیں کر سکتے, کسی صورت سے وہ برداشت نہیں کر سکتے لفظ علی کو. لہذا انہوں نے حتی الامکان ہر کوشش اس بات کی کہ لفظ علی تاریخ سے مٹ جائے. تو جب تک طاقت رہی اس وقت تک کوئی فلسفہ سامنے نہیں آ جائے, یہ کہ طاقتور کے پاس اس کی طاقت فلسفہ ہے, وہ باتیں کرنے میں وقت ضائع نہیں کرتا ہے, وہ طاقت استعمال کرتا ہے. لیکن جب علی نے ان کی طاقت کا بھرم توڑ دیا تو اب یہ فلسفے سامنے آئے, اس سے کیا فائدہ, اس سے کیا فائدہ, اس سے کیا فائدہ. یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیجیے, اس لیے کہ گروہ ہمارے اندر بھی ایسا پیدا ہو گیا جو کہتا ہے صاحب کوئی کام کی بات پڑھیے, یا فضائل پڑھنے سے کیا ہوتا ہے. تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ لوگ کتنے بیکار کے لوگ ہیں جو علی کے فضائل کو کام کی بات نہیں کرتے. اور وہ بات آپ کام, جس بات کو آپ کام کی بات سمجھتے ہیں, اگر علی کو مائنس کر دیجئے تو بیکار کی بات ہو جائے گی. اس لیے کہ حضور سرور کائنات کا ارشاد ہے کہ یا علی قائم اللیل ہو, یعنی رات بھر نمازیں پڑھتا ہو, صائم الدہر ہو, یعنی سال بھر روزے رکھتا ہو, اور سامنے پہاڑ تک آئے, اس کے برابر سونا رہا ہے, خدا میں خیرات کر چکا ہو, اس کے وزن کے برابر اتنا سونا, پہاڑ کے اتنا سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر چکا ہو, اور روزے کے عالم میں حرم میں صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا بحالت مظلومی قتل کیا جائے, بے جرم و خطا, ایسا آدمی ہو. سب کام کی باتیں ہیں نا, سب کام کی باتیں ہیں. مگر یا علی تمہارا دشمن ہو تو اللہ آؤندے مجھے جہنم میں پھینک دے. تو عزم سب سے بڑی کام کی بات یہی ہے, سب سے بڑی کام کی بات جو ہے وہ ذکر علی ہے. یہ تصور ہمارے دماغوں میں نہیں آنا چاہیے دور دور کہ یہ تو واہ واہ ہوتی ہے, اور یہ تو ذاکر اس طرح پڑھتے ہیں, اور ذاکر آ کر پڑھتے ہیں نا, کوئی واہ واہ کرتا ہے. میں ہی پڑھوں کوئی نہیں واہ واہ کرے گا, اور میں ہی پڑھوں 10 واہ واہ کریں گے. کوئی میری صورت دیکھ کے واہ واہ نہیں کرتے, یا لباس دیکھ کے واہ واہ نہیں کرتے. اور ہماری یہ واہ واہ کا بھی فلسفہ سمجھ لیجیے, یہ ہماری مجلسوں کی واہ واہ کو بھی لوگ بدنام کرتے ہیں. تب تو واہ واہ کرتے ہیں لوگ بیٹھ کے واہ واہ کرتے ہیں. واہ واہ کے پیچھے جذبہ کیا ہے, آپ یہ اور کیجیے.
وہ مسئلہ جو ہے حضور وہ سمجھ لینے کا ہے کہ مسئلہ کیا ہے اسلام میں. بنی امیہ کیسے پاور میں آ گئے؟ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے، کوئی تحریک چلتی ہے، کوئی موومنٹ چلتا ہے، کچھ لوگ اس کے مخالف ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس کے موافق ہوتے ہیں، اور جو لوگ اس کے موافق ہوتے ہیں جب وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو بڑے بڑے عہدے وہی پاتے ہیں. ہندوستان میں آزادی کا موومنٹ چلا، انگریزوں سے ہندوستان کو آزاد کرانے کا پورا موومنٹ چلا. جب وہ موومنٹ کامیاب ہوا اور ہندوستان آزاد ہو گیا تو وہ لوگ جو جیل جا رہے تھے، وہ لوگ جو پکڑے جا رہے تھے، وہ لوگ جو اریسٹ ہو رہے تھے، وہ جن کو سزائیں ہوا کرتی تھیں انگریزوں کے زمانے میں، انہی میں کوئی پرائم منسٹر بنا، کوئی کیبنٹ کے منسٹر بنے، کوئی گورنر بنا، کوئی چیف منسٹر بنا، کوئی کچھ بنا، کوئی کچھ بنا. مختلف عہدے جو تھے وہ انہی لوگوں کو بٹے جو اس موومنٹ میں چل رہے تھے. اور وہ لوگ جو انگریزوں سے مل کے گولیاں چلواتے تھے، وہ فری کرتے تھے، لوگوں کو پکڑواتے تھے، وہ منہ چھپائے چھپائے گھومتے رہے اپنی جان بچائے ہوئے، اس لیے کہ پھر اس سوسائٹی میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں رہ گئی. اور طلب بات یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ میں اس کا الٹا کیسے ہو گیا کہ جنہوں نے ظلم کروائے، جنہوں نے قتل کروائے، جو رسول اللہ کے سامنے لڑنے کو لشکر لے کے آئے، جنہوں نے مخالفت اسلام کی، وہی لوگ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین ہو گئے. اور جن کے گھر میں قرآن آیا، جن کے گھر میں جبرائیل آئے، جن کے گھر میں اسلام آیا، جنہوں نے قربانیاں دی، جن کے خون بہے، جن کا مال خرچ ہوا، جنہوں نے اپنی جانیں دی، وہی بعد میں بھی ہتھکڑی پہنے نظر آئے، قتل ہوتے نظر آئے، شہید ہوتے نظر آئے. یہ کیا چکر ہوا اسلام میں؟ کبھی انصاف سے سوچیے گا یا سوچیے یہ کیا معاملہ ہے؟ اور اگر آپ نے اس نقطے کو نہیں سوچا تو سارا دین مان کے بھی آپ کچھ سمجھ نہ پائے اسلام کے لیے. پھر آپ کو ملوکیت والا اسلام ملا، سلطنت والا اسلام ملا، تھرون والا اسلام ملا، ممبر والا اسلام نہیں ملا. پھر آپ کو بنی امیہ والا اسلام ملا. بنی امیہ والا اسلام اسلام نہیں ہے. بنی امیہ والا اسلام اسلام پر اسلام کی پالش ہے. آج مسلمان جس حال میں ہیں دنیا میں، آپ ریئلائز کرتے ہیں مسلمانوں کی پوزیشن علم میں، اقتدار میں، حیثیت میں، کوالٹی میں، ایجوکیشن میں، کسی چیز میں مسلمان آگے ہیں؟ یہ ملت اس وقت خون میں نہائی کھڑی ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ اس کے جسم پر داغ ہے، ہر جگہ اس کے جسم سے خون رس رہا ہے. کہیں دوسرے پر الزام ہے کہ ہم ان کی سازش کا شکار ہو گئے، ہم ان کی سازش کا شکار ہو گئے. یہ بڑے بھولے ہیں. جب پٹ کے آتے ہیں تو کبھی اپنی خطا نہیں بتاتے، دوسرے پر الزام رکھتے ہیں کہ ہم ان کی سازش کا شکار ہو گئے، ہم اسرائیلی سازش کا شکار ہو گئے، ہم امریکی سازش کا شکار ہو گئے، ہم صہیونی سازش کا شکار ہو گئے، ہم یورپ کی سازش کا شکار ہو گئے، ہم رشیا کی سازش کا شکار ہو گئے. اما تم ہمیشہ شکار ہوتے ہی ہو، کبھی شکار کھیلتے نہیں. یہ غریب مصیبت ہے بھائی، کبھی شکار کھیلنے بھی نکلو. بھائی یہ برٹین میں کیا ہو گیا؟ کہا مسلمانوں کی سازش کا شکار ہو گیا. یہ روس میں کہتے ہیں ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، کہا اسلامی سازش کا شکار ہو گیا. کبھی یہ بھی سننے میں آئے، حضرت رہ گئی کہ دنیا میں کہیں یہ بھی کہا جائے کہ آپ کی سازش کا دوسرے کوئی شکار ہو گئے. ہمیشہ آپ ہی شکار ہوتے ہیں. کبھی سوچنے کی بات ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے عزیزان گرامی، کہ ایسا کیوں ہے؟ یہ ہمیشہ سازش کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ اور ایک دفعہ سازش کا شکار ہو جائے چلو ہو گئے. یہ ڈیلی جن کو معلوم ہے کہ ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں انہی کی سازش کا شکار ہوتے ہیں. یہ کیسی بھولی قوم ہے؟ آپ غور فرمائیے اس بات کو. اچھا مجھ سے اس کی وجہ نہ پوچھیے، یہ کہ میں بتاؤں گا تو کوئی قبول نہیں کرے گا. یہ کہ شکار کا معاملہ جب ہم نے شکاریوں سے پوچھا تو ان کا دیکھو جنگل میں جو ہوشیار اور تیز جانور ہوتے ہیں وہ شکار کرتے ہیں، اور جو ویسے جانور ہوتے ہیں کمزور وہ شکار ہوتے ہیں. شیر ہمیشہ شکار کرتا ہے اور ہرن ہمیشہ شکار ہوتا ہے. کبھی ہمیشہ یہی سنا کہ شیر نے ہرن کو شکار کر لیا. کبھی آج تک حسرت رہ گئی کہ ہم سنیں کہ 2 ہرن چلے جا رہے تھے، وہاں سے ایک شیر ببر نکلا بہت بڑا، اور جناب دونوں ہرنوں نے شکار کیا اور آدھا آدھا بانٹ لیا اور منہ میں دبا کے چلے گئے. کبھی زندگی میں سنا آپ نے کہ 2 ہرنوں نے مل کے شیر کا شکار کر لیا؟ ہمیشہ یہی ہوا کہ شیر نے شکار کیا اور ہرن شکار ہوا. تو اگر آپ ہم سے پوچھیے گا تو ہم تو ویسی بات کہیں گے جو بہتوں کو نامنظور ہوگی کہ شیر خدا کا دامن چھوڑنے کی پھٹکار ہے جو شکار ہو رہا ہے. تو عزیزان گرامی حالات کیا ہو رہے ہیں کبھی اس کو سوچئے.
امپورٹنٹ مسئلہ ہے. اس لیے کہ ہم آپ جتنی بھی کام کی باتیں کریں یا نہ کریں، یا ہمارے جو بھی خدمات ہوں یا نہ ہوں، وہ کوئی گنتی شمار میں نہیں ہے خاص. لیکن رسول اللہ کی خدمات تو مانیے گا آپ کی بہت امپورٹنٹ ہے. رسول اللہ کی خدمات کو آپ اپنے خدمات سے کمپیئر نہ کیجیے. اس لیے کہ ہم میں ان میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں کہ ہم اس کے مقابلے میں کمپیئر کریں کہ ہم چاہیں وہ کیا ہے. ان کے خدمات کو انبیاء سے کمپیئر کیجیے تو 1,24,000 پیغمبروں کے خدمات مل کے بھی اتنے نہیں ہوتے جتنے حضور سرور کائنات کی اکیلے خدمات ہیں. تو جس نے اتنی خدمتیں انجام دی تھیں اس سے بھی یہ کہہ دیا کیا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. یہ رسول اللہ سے کہہ دیا گیا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح قیامت تک امت مسلمہ کو وارننگ دے دی گئی کہ بیان کرنے والے بھی سن لیں اگر یہ نہ بیان کیا تو کچھ نہ بیان کیا، اور مجلس میں آنے والے بھی سن لیں اگر یہ نہ سنا تو تاریخ کا جو سروے میں 4 مجلسوں میں آپ کے سامنے پیش کر چکا، اسی کی روشنی میں آپ یہ غور فرمائیں کہ ایک طرف اسلام آ رہا ہے اور پھیل رہا ہے، اور دوسری طرف اندر اندر ایک سازش بھی پنپ رہی ہے، اور وہ سازش تھی دشمنی حیدر کرار کی سازش، دشمنی علی مرتضیٰ کی سازش. علی ابن ابی طالب کی شخصیت ایک طرف تو خدمات اسلام میں آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، غیر معمولی ہے، اور وہ ہر موقع کے اوپر کافروں کی ہر اسکیم کو ناکام بنا رہے ہیں. جنگ بدر تو بہت بعد میں ہوئی، دعوت عشیرہ میں کافروں کو علی سے نقصان پہنچا. انہوں نے سوچا اگر یہ وعدہ نہ کر لیتے تو ہماری بات اونچی ہوتی. پھر جب رسول شام ابو طالب میں محصور رہے 3 سال تو علی کی وجہ سے سپلائی لائن نہیں ٹوٹی. کافروں کو اس بات کا غصہ. جب آگے بڑا سلسلہ ہجرت کا وقت آیا تو بستر رسول پر یہ سوئے آرام کیا اور ان کی اسکیم اس رات فیل ہو گئی. پھر جب مسلح ٹکراؤ کی نوبت آئی تو بدر کا میدان، احد کا میدان، خندق کا میدان، خیبر کا میدان، حنین کا میدان، یہ تو تھے سامنے کے بڑے بڑے ٹکراؤ. اس کے علاوہ تاریخ میں چھوٹے موٹے ٹکراؤ بھی ہیں. اس کے اندر علی ابن ابی طالب کی تلوار حفاظت رسول میں چلتی رہی. نتیجہ یہ ہوا کہ قریش کے اور دوسرے لوگوں کے گھرانے کے بہت سارے لوگ علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں مارے گئے. کسی کا بیٹا مارا گیا، کسی کا باپ مارا گیا، کسی کا بھائی مارا گیا، کسی کا چچا مارا گیا، کسی کا بھتیجا قتل ہوا، کسی کا ماموں، کسی کا رشتہ دار، مختلف عزیز دوست لوگوں کے قتل ہوئے. اور وہ لوگ کفر سے اپنا پیچھا نہیں چھوڑا پائے، یعنی باوجود اس کے کہ مسلمان ہو گئے مگر کافر عزیزوں کے مرنے کا غم ان کے دل میں رہا. اور ہمیں یہ تو مکے کا ماحول ہے جو کافروں کا ہیڈ کوارٹر تھا، جہاں کافر رہتے تھے. مدینہ مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر ہے، مدینہ مسلمانوں کا مرکز ہے. یہاں بھی سب علی کے چاہنے والے نہیں تھے، اس لیے کہ قبائلی تعصب تھے، خاندانی مخالفتیں تھیں. پھر رسول کی محفل میں قربت حاصل کرنے کی آرزو بھی تھی لوگوں کو، اور اس کے اندر بیچ بیچ میں علی آ جاتے تھے تو وہ شرف ان کو نہیں مل پاتا تھا. دعوت عشیرہ کا شرف علی کو چلا گیا، شب ہجرت کا شرف علی کو چلا گیا، فاطمہ زہرا سے شادی کا شرف علی کو چلا گیا، مثلا سورہ دہر کا شرف علی کو چلا گیا، آیہ ولایت کا شرف علی کو چلا گیا، آیہ تفسیر کا شرف علی کو چلا گیا، اور ہمایوں یہ شرف علی کو چلے گا. تو ایک درجے میں اگر 10 لڑکے پڑھ رہے ہیں اور ایک اس میں سب سے تیز ہے تو ضروری نہیں کہ 9 لڑکے اس کو چاہتے ہوں، بلکہ بہت سے اس سے جلنے لگیں گے.
ہر جگہ اسی کی تصویر چھپتی ہے، ہر جگہ وہی سامنے آتا ہے، ہر جگہ اسی کا نام آتا ہے، ہر جگہ وہی آگے آگے چلتا ہے، تو 9 لڑکوں میں سے ہو سکتا ہے ایک آدھ کوئی ایسا نیک دل ہو جو اس کا دوست بن جائے، ورنہ زیادہ تر لڑکے جو ہے وہ اس کے خلاف ہو جائیں گے اور اس سے جلنے لگیں گے کہ ہر جگہ اسی کا نام آتا ہے، ہم کہیں پر نہیں آتے۔ یہ انسانی فطرت ہے عزیزان گرامی، یہ انسانی فطرت ہے۔ تو علی کی مخالفت مکے میں بھی تھی، علی کی مخالفت مدینے میں بھی تھی، مگر بیچ میں ایک دیوار کھینچی تھی، سیاسی دیوار یا مذہبی دیوار۔ مکے والے ادھر نہیں آتے تھے اس لیے کہ یہاں مسلمانوں کی بستی ہے، ادھر والے ادھر نہیں جاتے تھے کہ ادھر کافروں کی بستی ہے، لہذا زیادہ ایک دوسرے سے مکس اپ نہیں ہو پاتے تھے۔ لیکن مخالفین علی مکے میں بھی تھے اور مدینے میں بھی تھے، دونوں جگہ تھے۔ فتح مکہ کے دن یہ دیوار گر گئی، فتح مکہ کے دن یہ دیوار گر گئی تو زبان ایک تھی، قوم ایک تھی، کلچر ایک تھا، کھانا پینا ایک تھا، مکے مدینے میں کوئی فرق نہیں تھا۔ تھوڑے دنوں کے لیے ایک مذہبی دیوار اٹھ گئی تھی جو گر گئی۔ جب سب ایک تھا اور وہ سب مل گئے تو یہ ان کے عزیز تھے، وہ ان کے عزیز تھے، وہ ان کے دوست تھے، وہ ان کے ساتھ رہتے تھے، وہ ان کا ان سے رشتے داری تھی، ان سے سمدھیانہ تھا، سب جب آپس میں ملے اور بیتے دنوں کی یاد آئی تو علی دشمنی ایک کامن پوائنٹ نکلا دونوں کے بیچ میں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی سب کچھ ٹھیک ہے مگر ہمارا دل علی سے صاف نہیں ہے۔ علی سے اس لیے صاف نہیں ہے ان کا دل کہ عمر جو مارا گیا وہ ان کا ماموں تھا مثلا، اس لیے ان کا دل علی سے صاف نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بات تو تم ٹھیک کہتے ہو، وہ رسول کے قائم میں بیٹھے تھے، جب اب بولے وہ رسول کے قائم میں، ان کو کیا بات نہ پسند ہوئی؟ ان کو علی کا کل ایمان بننا اس دن بہت کھلا تھا، لہذا ان کے دل پر اس بات کا اثر تھا، ان کے دل پر اس بات کا اثر تھا، لہذا یہ دونوں اس بات پہ ایک ہو گئے کہ علی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو اس کا قرآن سے بھی ثبوت دوں گا اور اس کا حدیث سے بھی ثبوت دوں گا عزیزان گرامی۔ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے نہ جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں اس زمانے کی بات آسانی سے نہیں کر سکتا ہے آدمی، کپڑے نچ جائیں، جسم کی بوٹیاں نچ جائیں، اس لیے کہ اس کے عقیدت مند بہت ہیں۔ علی دشمنی جو تھی وہ کامن فیکٹر بن گیا مکے اور مدینہ والوں کے بیچ میں۔ ادھر رسول اللہ کی گفتگو سے یہ ظاہر ہو رہا تھا اور سب یہ اندازہ لگا رہے تھے کہ ان کے بعد یہی ہوں گے، لہذا کوشش یہ کی گئی، کل کا بیان یاد کیجئے کہ ابو سفیان حکومت سمجھ کے آیا تھا، لہذا کوشش یہ کی گئی کہ یہ حکومت جانے نہ پائے، ہمارے قبضے میں رہے۔ اب آئیے میں آپ کو اس کا حدیث سے بھی ثبوت دوں گا اور قرآن سے بھی ثبوت دوں گا۔ قرآن سے ثبوت سنیے پہلے کہ ثبوت اس کا یہ کہ علی مخالف آرگنائزیشن رسول کی زندگی میں اتنا قوی ہو چکا تھا کہ جب رسول کو اعلان ولایت علی کا حکم دیا گیا تو فورس لگا کے اعلان کروایا گیا۔ آپ کہیں گے فورس لگا کے کون سا اعلان کروایا گیا؟ قرآن پڑھیے آپ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول پہنچا دیجیے جس کا حکم آپ کو دیا جا چکا، اگر نہیں پہنچایا تو کوئی حکم نہیں پہنچایا، اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے بچانے والا ہے۔ سرکاری طور سے آفیشلی خطرے کا اقرار بہت مشکل سے کیا جاتا ہے، ہر حکومت کی یہ پالیسی ہوتی ہے کہ خطرے کو ایکسپٹ نہ کرو، اور اسلام نے بھی کبھی خطرہ ایکسپٹ نہیں کیا۔ خطرہ اس دن تھا جس دن حضور نے دعوت عشیرہ میں اعلان اسلام کیا تھا، مگر قرآن نے کوئی اشارہ خطرے کا نہیں دیا۔ خطرہ اس دن تھا جب حضور ہجرت کر کے چلے آئے، مگر قرآن نے کوئی اشارہ خطرے کا نہیں دیا۔ خطرہ اس دن تھا جس دن بدر میں چھوٹے سے لشکر کو لے کے رسول بڑے لشکر سے لڑے ہیں، مگر قرآن نے کوئی اشارہ خطرے کا نہیں دیا۔ خطرہ احد میں تھا، خطرہ خندق میں تھا، مگر کوئی اشارہ خطرے کا نہیں دیا۔ خطرے کا اشارہ غدیر میں آ رہا ہے، خطرے کا سگنل غدیر میں جہاں سب مسلمان ہیں اور 3 اسٹار لگے ہیں سب کے، سب مسلمان، سب صحابی، سب حاجی، سب حاجی ہیں، سب صحابی ہیں، سب مسلمان ہیں۔ اور سمجھیے گا، اور خدا کہہ رہا ہے خطرہ ہے، اللہ آپ کو خطرے سے بچائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اعلان ہونے والا ہے اس اعلان کے راستے میں کوئی خطرہ ہے
جو قرآن ایکسپٹ کر رہا ہے مگر ساتھ ساتھ یہ وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ بچائے گا، خطرہ کامیاب نہیں ہوگا۔ ایک بات اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہ قرآن سے ثبوت ہے خطرے کا۔ اب آئیے حدیث سے ثبوت۔ تاریخ اسلام کا مشہور واقعہ ہے کہ رسول اللہ وقت آخر کچھ لکھنا چاہتے ہیں اور وہ کوئی ایسی بات نہیں ہو، کہتے ہیں میں ایسی تحریر لکھ دوں کہ میرے بات گمراہ نہ ہو، اور وہاں جھگڑا ہونے لگتا ہے اور بہت نازیبا کلمہ رسول اللہ کی شان میں کہا جاتا ہے۔ جھگڑا لوگ اس پر کرتے ہیں کس نے کہا، ہم کہتے ہیں اس پہ نہ پڑھیے کس نے کہا، کسی نے بھی کہا، جس نے کہا غلط کہا نا۔ تو رسول اللہ تو رسول ہیں، اگر میں مجلس پڑھ رہا ہوں کوئی آدمی مجھ سے کھڑے ہو کے بدتمیزی کرے تو 4 آدمی نکال اس کو باہر کریں گے، کیا بات کرتے ہو تم؟ اور وہاں محفل میں کوئی نکال باہر کرنے والا نہیں، کیا پکڑا ہے تو رسول کے لیے؟ یہ ہے پارٹی کا زور۔ صاحب رسول اللہ تو رسول اللہ ہے، میرا جیسا حقیر ذلیل گناہگار آدمی یہاں آپ کوئی صاحب اٹھ کے دیکھیے، دیکھیے بات کر کے دیکھیے، جتنی دیر ممبر پہ ہوں کوئی صاحب کرے بدتمیزی کوئی بات، 4 آدمی جا کے نکلیے باہر، سامنے کی بات ہے، نہ یہ کہ مرسل اعظم سرور کائنات اور ان کے سامنے آمنے منہ در منہ آدمی بدتمیزی کر رہا ہے اور لوگ چپ کے بیٹھے ہیں۔ اور کی جگہ اس پر لوگ ایسا کہتے ہیں تو علی کیوں نہ بولے؟ علی بولتے تو علی کو بھی قتل کیا جاتا اور رسول بھی قتل ہوتے اور الزام علی پر جاتا۔ سمجھے آپ؟ ایک بات اچھا اب آپ کو پارٹی دکھاؤں میں آنکھوں سے۔ رسول اللہ اسی بیماری میں ایک لشکر مرتب کرتے ہیں اسامہ کی سرداری میں جانے کے لیے، اور کہتے ہیں جاؤ پوچھیے ہسٹری سے جو کچھ پڑھ رہا ہوں غلط تو نہیں ہے، اور لشکر نہیں جاتا۔ کیوں نہیں جاتا؟ کہ حضور بیمار ہے کیسے چلے جائیں؟ کسی کا باپ بیمار ہو بیٹا چلا جائے گا، کسی کا آقا بیمار ہو غلام چلے جائیں گے؟ ارے محبت رسول میں نہیں جا رہے تھے۔ تو اگر کوئی آدمی لکھنؤ یا حیدرآباد یا کراچی میں رہتا ہے اور امریکہ میں رہتا ہے اور گیا ہوا ہے وہاں باپ کی حالت خراب ہے اور لڑکا رکا ہوا ہے، باپ بار بار آ کے کھولتے کہتے بیٹا تم جاؤ اپنے کام پر جاؤ، اپنے ملک جاؤ جہاں جانا ہے، تمہیں نوکری جاؤ وہاں، یہاں نہ رہو میری حالت۔ وہ چھپا چھپا پھر رہا ہے مگر ہے وہیں، تو کہے کے لیے کہے کے لیے صاحب آپ مجھے بتائیے۔ اسی لیے ہے نا کہ ہم وہاں پہنچو، یہاں سے گھر سے ٹیلی فون جا کے والد کا انتقال ہو گیا تو افسوس کریں گے اپنی تقدیر پر، 2 دن اور ٹھہر جاتے تو میت پہ کاندھا دے دیتے، نماز جنازہ میں شریک ہو جاتے، اس پر حاضر ہوتے۔ اسی لیے تو ٹھہرتا ہے نا۔ تو ٹھیک ہے 10,000 کا لشکر رکا ہوا تھا مدینے کے دروازے پر حضور کی بیماری کی خبر سن کے، تو رکا ہوا ہونا رسول کے لیے جب مانتے کہ خبر ہے بات رسول سن کے روتے پیٹتے سروں پا پر رہنا لوگ آ جاتے، اور تاریخ لکھتی کہ سارا مدینہ تھا اور 10,000 کا لشکر تھا، رسول کی میت شان سے اٹھی، لشکر جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا۔ تو اس کا مطلب اگر باپ مر جائیں اور بیٹا امریکہ بھی نہ جائے اور میت میں بھی نہ آئے تو اس کا مطلب بھی جائیداد کا قبضہ لینے کے لیے رکا ہے، باپ کی میت کے لیے نہیں رکا ہے۔ بھائی آپ انصاف سے بتائیے، جائیداد کا قبضہ لینے کے لیے رکا ہے، باپ کی میت کے لیے تو رکا نہیں۔ 10,000 کا لشکر جہاں کھڑا تھا وہاں کھڑا رہا، رسول دفن بھی ہو گئے۔ تو اب یہ نہ کہیے کہ محبت رسول میں رکا تھا، مدینے میں ہونے والے انقلاب کی پشت پناہی کے لیے رکا تھا، کہ اگر مدینے والوں نے گڑبڑ کی تو یہ لشکر آ کے منمانی کرے گا۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن سے ثبوت ہے، یہ حدیث سے ثبوت ہے، یہ تاریخ سے ثبوت ہے۔ قرآن کی آیت واللہ یعصمک من الناس، حدیث قرطاس اور اسامہ کا لشکر، یہ 3 ثبوت میں نے آپ کو حیات رسول کے اندر کے دیے۔ اب سنیے بات نتیجے تک آئے کہ 2 طرح کے لوگ علی کے مخالف ہیں، ایک وہ جو علی کے ہاتھوں فضائل کی مار کھا رہے ہیں اور دوسرے وہ جو علی کے ہاتھوں تلوار کی مار کھا رہے ہیں۔ 2 طرح کے لوگ علی کے مخالف ہیں، ایک وہ جو علی کے ہاتھ
मुफद्दल लोग आ रहे हैं तो उनके आने में एक दफा सलावत भेजते اس کے بعد پھر کسی انکار کی گنجائش نہ رہے. یعنی دو چار کے طریقے. جیسے اس وقت آپ ادھار میں بیٹھے ہیں تو آپ کیسے کہہ دیں گے کہ آستانے میں نہیں بیٹھے ہیں؟ بیٹھے میں ہیں اس وقت. یعنی کسی ثبوت کی یا کسی دلیل کی یا کہیں پر لکھا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہاں موجود ہیں. اس طریقے کا ثبوت میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں پیش کر دوں تاکہ اس کے اندر کسی قسم کے انکار کی گنجائش نہ رہے. دیکھیے میں نے اس بات کے سلسلے میں آپ کو 3 شواہد پیش کیے, 3 پروف کیا. قرآن سے, حدیث سے, تاریخ سے. آیت واللہ یعصمک من الناس, حدیث قرطاس, مشہور حدیث ہے اسلام کی تاریخ کی. حدیث قرطاس کاغذ والی حدیث کے نام سے مشہور ہے. میں رسول نے دعویٰ و قلم مانگا اور کاغذ مانگا, ان کو لکھنے نہیں دیا گیا. اور تیسرے جیش اسامہ تاریخ میں ہے, یعنی اسامہ کا لشکر جو گیا نہیں. یہ 3 ثبوت میں نے رسول اللہ کی زندگی کے آپ کو. اب یہ پارٹی جو علی مخالف تھی, اس نے وہی کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا. اس نے وہی کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا. اور سمجھیے گا, اب سنیے ثبوت تاکہ بات بالکل منزل تک پہنچ جائے کہ جب حالات نے ایسا پلٹا کھایا جو ان ایکسپیکٹڈ تھے, جب حالات اس طرح چینج ہوئے جو بالکل ان ایکسپیکٹڈ تھے, جس کی کسی کو توقع نہیں تھی, اور حضرت علی کے ہاتھ تو بیعت ہو گئی اور وہ خلیفہ ہو گئے, تو یہی 2 گروہ علی سے لڑنے آئے. جو تلوار کی مار, جو فضائل کی مار کھا رہا تھا اس کی بیٹی آئی, جو تلوار کی مار کھا رہا تھا اس کا بیٹا آیا. عزیزان گرامی, یہی ہے اسلام کی تاریخ. کو دیکھتے ہوئے علی کے قرضدار ہیں, جن کے ساتھ اسلام کی تاریخ نے انصاف نہیں کیا. اب میں آپ سے بتاؤں کہ بنی امیہ نے جب شام میں اقتدار سنبھال لیا تو علی کی زندگی میں علی کے ساتھ کیا سلوک کیا, یہ معلوم ہے آپ کو؟ کہنے کے لیے, سننے کے لیے, بیان کرنے کے لیے بڑی خوبصورت جملے اور اچھی باتیں تو بہت سی ہیں, لیکن جو کسی مظلوم انسان کے ساتھ ہوا ہے اس کا حق دینا یہ بھی تو انسانیت کا فرض ہے نا. تو مولا علی کے ساتھ ان کی زندگی میں جب وہ زندہ تھے, یعنی 40 ہجری کے اندر, سن 40 ہجری میں مولا علی کی شہادت ہوئی ہے رسول اللہ کے 30 برس کے بعد. تو رسول اللہ کے 30 برس کے اندر ودن 30 ایئرس اس اسلام کے محسن اور اس اسلام کے خدمت کرنے والے کے لیے جس نے تمام زندگی علی اللہ کی اور رسول کی نصرت کی, اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا آپ کو معلوم ہے؟ شام میں علی کے خلاف کیا سازش ہو رہی تھی. سنیے, سرکار کی طرف سے آفیشلی سڑک کے اوپر لٹیرے لگائے جاتے تھے. وہ راستے جو شام کو آتے تھے دمشق کو, ان پر لٹیرے معین تھے, سرکاری لٹیرے. اکا دکا آدمی جو اپنا سامان لیے ہوئے آ رہا ہے, وہ آ گئے اسلحہ لیے ہوئے, خبردار رک جاؤ, علی آ گیا, جو کچھ رکھ دو, اور سارا سامان ان کا رکھوا لیا اور 2 ہاتھ لگا کے ان کو بھگا دیا. اب وہ روتے ہوئے شہر میں داخل ہو رہے ہیں, کیا ہوا؟ ہم کو علی نے لوٹ لیا, علی ڈاکو نے ہم کو لوٹ لیا. سنیے سنیے, یہ تاریخ ہے, آپ پڑھیے. اس میں ایک لفظ غلط نکل جائے تو میں زبان کٹوا دوں اپنی. علی نے ہم کو لوٹ لیا. پھر آدمی لگے میں ہے سرکاری, چلو ہم تمہیں امیر کے پاس لے چلیں, وہاں شاید کچھ مل جائے. تم بالکل لوٹ گئے. ہم کہہ رہے صاحب زندگی بھر کی کمائی لوٹ گئی, کیا بتائیں, لڑکی شادی کرنا تھی تب ختم ہو گیا, جو پریشانی ہو ان کو لیے گیا ہے. امیر ان کو علی نے لوٹ لیا.
کیا آتما گیا, کتنا گیا, ان کا اتنا گیا, کہا ہماری طرف سے دے دو. وہ تو آ ہی گیا ادھر سے, سرکاری آدمی لائے نا لوٹ کے, اتنا دے دو. ارے خدا سلامت رکھے, ارے اس کو کہتے ہیں سخاوت. ارے علی نے تو ہم کو کہیں کا نہیں رکھا تھا, بس 8 قدم تھا جو ہم بچ گئے, ورنہ ہم تو مر جاتے. دیکھا, دیکھ رہے ہیں آپ کیا حرکت ہو رہی ہے, عوام کے دل میں علی کے خلاف عداوت پیدا کرنا. اور سناؤں آپ کو بچوں کے ساتھ کیا حرکت ہوئی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے 5-5, 6-6 برس کے, یہ کھیل رہے ہیں. ایک آدمی آیا سرکاری, ان کو بکری کا بچہ دے دیا. تو بچہ جو ہے وہ بکری کے بچے سے بہت جلدی مانوس بھی ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ کھیلتا ہے. آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھیے, بچے کو آپ بکری کا بچہ دیے, بہت خوش ہوگا, اس سے کھیلے گا. یہ جو بالکل ہارملیس ہوتا ہے, بہت مزے بچے کے ساتھ کھیلتا ہے. 2 دن, ایک دن وہ بچہ اس بکری کے بچے کے ساتھ کھیلا. پھر سرکاری آدمی کوئی تھا جس نے اس کی نظر بچا کے اس کو غائب کر دیا. اب وہ بچہ اپنے بکری کے بچے کو ڈھونڈ رہا ہے, رو رہا ہے, 5-6 برس کا بچہ, کہ وہ بکری کا بچہ ہمارا کیا ہو گیا, کون لے گیا. اتنے میں ایک آدمی اور آیا, کہا کیا بچہ, بکری کا بچہ تمہارا تھا. ان کا ہاں, کیا تم نے دیکھا, ہم کہاں, وہ علی لیے جا رہا تھا اسے. اب وہ بچہ روتا پیٹتا اپنے گھر جا رہا ہے, ہمارا بکری کا بچہ علی لے گیا. اب اس کی ماں, اس کا باپ, اس کے خاندان والے سب برا کہہ رہے ہیں علی کو, کہہ رہے ہیں کیا غلط کیا علی نے, زندہ نہیں رہتے گا کسی کو علی. یہاں تک کہ حالت یہ ہو گئی تھی کہ رات کو جب بچے روتے تھے تو لوگ کہتے ہیں چپ رہو علی آ جائیں گے. مائیں ڈراتی نہیں بچوں کو کہ علی آ جائے گا. علی کا نام ایک ٹیرر اور دہشت, سمجھے آپ. آج جیسے آپ ٹیررسٹ کہلاتے ہیں, سیاست ہے تو کیا کی پرانی. علی ٹیرر پیدا کیا. چنانچہ آپ کو معلوم ہے کیا ہوا, جب شام میں یہ خبر آئی, کلیجے پر ہاتھ رکھ کے سننے کی باتیں ہیں یہ, جب شام میں یہ خبر آئی کہ علی مسجد میں شہید کر دیے گئے, تو شام والوں نے اس خبر کو سچا ماننے سے انکار کیا, کہا یہ خبر جھوٹی ہے, کسی نے دشمنی میں اڑائی ہے. علی کا مسجد سے کیا کام, کہاں علی, کہاں مسجد. علی مسجد میں کہاں جائیں گے جو قتل کیے جائیں مسجد. یہ کسی نے غلط کہہ دیا ہے. اس خبر میں یہ بات کہی گئی ہے کہ علی مسجد کے اندر مار ڈالے گئے. مسجد سے علی کا کیا رشتہ, بھلا مسجد کے آس پاس علی کیوں دکھائی دیں گے. اور میں آپ نے یہ علی کی زندگی میں یہ حالات ہوئے. اور اس کے بعد جب علی شہید ہو گئے تو وہ جن 70,000 ممبروں کو لوگ جھوم جھوم کے کہتے ہیں خدمت اسلام کے لیے 70,000 ممبر, ان 70,000 ممبروں پر 70 برس تک, 70 ایئرس تک, ہر جمعے میں, ہر جماعت میں, ہر عید میں, ہر بقرعید میں جب خطیب ممبر پر گیا, علی کی شان میں نازیبہ کلمے کہے گئے. میں وہ لفظیں اپنی زبان سے دوہرا نہیں سکتا, آپ سمجھ جائیں گے کون سا لفظ استعمال ہوتا تھا وہاں کے اوپر. علی کی شان میں وہ غلط کلمے کہے گئے کہ جو کسی صورت سے بھی جائز نہیں ہے. 70 برس تک یہ کام ہوتا رہا عالم اسلام میں. اور وہ بیان کرنے والے عام طور سے پیش نماز ہوتے تھے جو خطبہ پڑھتے تھے جمعے کا, وہ علماء ہوتے تھے اس سوسائٹی کے اور اس معاشرے کے. تو وہی راوی بنے, وہی محدث بنے, وہی مفسر بنے, وہی تاریخ لکھنے والے بنے. تو عزیزان گرامی, اسلام 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 تو بے شک صحیح ہے, اسلام تو بے شک صحیح ہے, مگر ایک بات یہ بھی تو سنیے. اب آپ کہیں گے روز کھانوں کی مثالیں دیتے ہیں, تو کیا کروں, مجبوری ہے مثالیں دینے کی. ان کا یہاں بھی سنا ہے کہ بعد میں نیاز بھی ہوتی ہے. بتایا ہمیں نقوی صاحب نے کہ یہاں کا دستور ہے کہ ویکینڈ میں نیاز بھی ہوتی ہے. تو ان کا بہت عمدہ بریانی بنی ہے, حضرات نوش کر کے جائیے گا. تو آپ ہر ایک انتظار میں کہ یہ مجلس ختم کریں تو ہم بریانی تک پہنچے. اور وہاں اطلاع ملی کسی نے تھوڑی سی پوٹیشیم سائنائڈ بھی ملا دی ہے بریانی میں. اب بتائیے کون کھائے گا اپنی جان گنوانے کے لیے وہ بریانی سے پوٹیشیم سائنائڈ بھی ہو. عزیزان گرامی, اسلام بہت اچھا, لیکن جب اس کے اندر مخالفت علی کا زہر ملا دیا گیا تو اب ہم سے کہا جا رہا ہے اس کو نوش کیجئے. تو ہم مذہبی خودکشی کیسے کر لیں, انصاف سے بتائیے. سرکولر جاری کیے گئے تمام عالم اسلام میں کہ جو ابو تراب کی مذہب میں کوئی حدیث سنا ہے اس کی گواہی قبول نہ کرو, اس کا وظیفہ بند کر دو, اس کے اوپر ظلم کرو, اس کا گھر کھود دو, اس کو اپنی محفل میں جگہ نہ دو. یہ گورنروں کے پاس آرڈر ہے. اور اس کے مقابلے
ان کے لیے لکھیں حدیثیں، ان کو انعام دو، ان کو اپنے سے قریب کرو، ان کو جائیدادیں دو، ان کو انکریج کرو. جبھی تو اسلام میں جھوٹی حدیثوں کا سیلاب آیا جو 100 برس کے بعد صحیح نام کی کتابیں لکھنے کی طرف لوگ گرامی کیا ہو رہا ہے اس کے اندر. تو جس نے زندگی بھر خدمت کی، جس نے زندگی بھر اسلام کے لیے مشکلیں اٹھائیں اور زحمتیں اٹھائیں، اس کے ساتھ دنیا کا یہ سلوک ہے. تو آج اگر ہم علی ابن ابی طالب کے فضائل پڑھتے ہیں تو یہ صدائے بازگشت ہے. یہ قدرت کی طرف سے علی کو ان کے خدمات کے سلسلے میں انعام ہے. اور اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم علی کے قرضدار ہیں. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم علی کے قرضدار ہیں. ہم مدح علی کر کے قرضہ اتار رہے ہیں، کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں. اور عزیزان گرامی، وہ لوگ بوکھلا کے مدح علی کو ہم کو کافر بھی کہنے لگتے ہیں. حالانکہ اصلی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے بیچ میں کوئی اختلاف نہیں چاہتے. اور علی ہی کی ذات ایسی ہے جس کو لوگوں نے پروپیگنڈے کر کے یہ بنا دیا کہ اگر علی کا ذکر ہوگا تو کانٹروورسی ہوگی. نہیں، علی ہی تو ایسے ہیں کہ جو نان کانٹروورشل ہے اسلام میں. ارے اتنے کے باوجود بھی علی کی ذات کانٹروورشل نہ بن پائی، اس لیے کہ دیکھیے بالکل اتحاد بین المسلمین کی روح سنا رہا ہوں آپ کو. ہاں اللہ یہ بات دل پہ رہے، میں اتحاد کا قائل ہوں مگر علی کو چھوڑ کے نہیں. اتحاد کو سنیے. عالم اسلام میں 3 راستے ہیں نجات کے. میں ہرگز اس بات کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کروں گا کہ صحیح راستہ کون ہے، اس لیے کہ کمنٹ کرنا اتحاد کی اسپرٹ کے خلاف ہوگا. کمنٹ کرنا اتحاد کی اسپرٹ کے خلاف ہوگا. 3 راستے ہیں جو جنت تک پہنچنے کے ہیں اپنے اپنے خیال. کون صحیح ہے کون غلط ہے یہ خدا جانے یا محشر میں طے ہو، لیکن اس وقت یہاں طے ہونے والا نہیں ہے. ایک راستہ امامت والوں کا راستہ ہے جو امامیہ کہلاتے ہیں، امامت کا. ایک راستہ خلافت والوں کا راستہ ہے جو خلافت کے قائل ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس راستے سے ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں. اور ایک راستہ طریقت والوں کا راستہ ہے. طریقت والا راستہ کسے کہتے ہیں؟ طریقت والا راستہ کہتے ہیں پیروں والا راستہ، صوفیوں والا راستہ، اولیاء اللہ والا راستہ. یہ صوفیاء کرام کا راستہ جو ہے یہ طریقت والا راستہ دے جاتا ہے. کون کہتا ہے ہم جھگڑے میں نہیں پڑتے، ہم تو فلاں کے مرید ہیں. ایک راستہ یہ ہے. تو یہ 3 راستے ہیں: امامت والا راستہ، خلافت والا راستہ، طریقت والا راستہ. اس بات پر تبصرہ کرنے سے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، اس طرح کانٹروورسی پیدا ہوگی. لہذا میں اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. 3 راستے ایگزسٹ کرتے ہیں. پہنچے گا کون کون نہیں پہنچے گا یہ تو قیامت کے دن پتہ لگے گا، محشر کے دن پتہ لگے گا یا مرنے کے بعد پتہ لگے گا، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. مگر راستے 3 ہیں. امامت والے سے پوچھا کہ بھائی تمہارے یہاں پہلے امام کون؟ علی. اچھا بھائی یہ بتاؤ کہ اگر بغیر علی کو مانے دوسرے امام سے مانے تو کام چلے گا؟ ارے کیا بکتے ہو؟ جو علی کو نہیں مانا تو پھر کیا مانا؟ بالکل نہیں، کوئی اس پر کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا. علی کو نہ مانا تو کچھ نہیں. امامیہ کہتا ہے کہ اگر علی کو نہ مانا تو کچھ. طریقت والوں سے پوچھا کہ بھائی تمہارے یہاں کیا معاملہ؟ ان کا تھا ہمارے یہاں سلسلے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں سلسلے ہوتے ہیں. یہ قادری سلسلہ ہے اور یہ چشتی سلسلہ ہے اور یہ سہروردی سلسلہ ہے اور یہ فلاں سلسلہ ہے تو مفتی نظامی سلسلہ ہے. یہ مختلف سلسلے ہوتے ہیں اور لائنیں ہوتی ہیں. تو پیر طریقت پیروں کا پیر کون ہے؟ جہاں سے تصوف کا سلسلہ شروع ہوا ان کا مولا علی. ہر پیر کے پیر چاہے وہ خواجہ اجمیری ہوں اور چاہے وہ نظام الدین اولیاء ہوں اور چاہے وہ بڑے پیر ہوں، ہر پیر کا پیر
ہر پیر کا پیر علی ہے، اس لیے کہ سلسلہ طریقت جو ہے وہ علی سے شروع ہوتا ہے، سلسلہ طریقت علی سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کبھی جائیں جب عرس وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کے جو کل ہوتا ہے تو کل میں ان کا پورا سلسلہ سنایا جاتا ہے، وہ سنیے آپ۔ تو آخری نام جو آتا ہے اس سلسلے میں سب سے اوپر وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا نام آتا ہے۔ اور آپ کو میں یہ بھی عرض کر دوں، بچوں کو آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ سے کیا بچوں کو بتانے کے لیے عرض کر دوں کہ ایک چیز اور بھی ہے، اس کو میں اس وقت شرعی حیثیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک چیز اہل طریقت کے یہاں رائج ہے، قوالی، نام آپ نے سنا ہوگا قوالی۔ تو یہ قوالی کی اصلیت آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ قوالی تو اردو بن گیا لیکن اصل لفظ قوال ہے۔ تو قوال عربی لفظ ہے اور قوال مبالغے کا صیغہ ہے، جیسے جبار، جیسے قہار، سمجھے آپ؟ اس طریقے سے قوال یعنی بہت زیادہ قول بیان کرنے والا۔ قوال عربی وزن ہے اور عربی صیغہ ہے، یہ عربک ہے، اردو نہیں ہے۔ قوال اور مبالغے کا وزن ہے جس کے اندر شدت ظاہر ہوتی ہے، کسی کام کا بہت زیادہ کرنا، سمجھے آپ؟ جیسے کرار، بہت حملے کرنے والا، فرار، بہت بھاگنے والا، قہار، بہت قہر کرنے والا، غفار، بہت بخشنے والا، اس میں زیادتی شو کرتا ہے یہ وزن، سمجھے آپ؟ اس کو عربی مبالغہ کہتے ہیں۔ تو اسی طرح قوال ہے یعنی بہت زیادہ قول بیان کرنے والا۔ تو کسی جاہل سے نہیں، کسی پڑھے لکھے صوفی سے پوچھئے کہ قوال کے معنی کیا ہیں تو وہ کہے گا قول رسول بیان کرنے والا۔ تو حضور کی تو لاکھوں حدیثیں ہیں، کون سا قول؟ تو آپ جانتے ہیں کون سا قول وہ کہتے ہیں؟ وہ قول یہی ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی۔ اصلی قوال وہ ہے جو برابر کہے جائے، من کنت مولا ہو فہذا علی۔ صلوات ہے۔ تو عزیزان گرامی مطلب توجہ چاہتا ہوں آپ کی، ایک راستہ ہے امامت والا راستہ ہے جس کے اندر لوگ 12 اماموں کو مانتے ہیں رسول کے بعد نجات کے لیے۔ ایک راستہ ہے طریقت والا راستہ جس میں وہ کہتے ہیں ہم اہل باطن کو مانتے ہیں اور اللہ والوں کو مانتے ہیں اور ان سے ہم تمسک رکھتے ہیں اور ان کے کہے پر چلتے ہیں یا ان کی بیعت میں ہیں یا جو بھی کہیے، وہ ان کی عقیدت کے مرکز ہیں، وہ اس کو مانتے ہیں۔ اور ایک راستہ ہے خلافت والا راستہ جو کہتے ہیں کہ ہم خلفائے راشدین کو مانتے ہیں رسول اللہ کے بعد۔ ان کی تعداد کیا ہے؟ کہا ان کی تعداد 4 ہے۔ تو ان میں چوتھے کون؟ کا سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ۔ اگر ان کو نہ مان کے فقط 3 خلفاء کو مانے تو کام چلے گا؟ ان کا نام نہیں چل سکتا، چاروں خلفاء کو ماننا چاہیے مسلمانوں کو، اور یہ چاروں بزرگ تھے اسلام کے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اور چاروں خلفاء کو مانے جب صحیح ہمارے مطلب پر، ورنہ نہیں ہے۔ تو علی ابن ابی طالب کا نام ایسا کامن نام ہے جو امامت و طریقت کا مطلع ہے اور خلافت کا مقطع ہے۔ امامت و خلافت کا مطلع اور خلافت کا مقطع۔ اب اگر کسی امامیہ سے پوچھئے کہ بھئی اگر علی کو برا کر محدود جہنمی ہے جو، کسی صوفی سے پوچھئے تو کہے گا کہ ارے ہمارے
پیروں کے تو پیر ہیں، وہ بزرگ ہیں، بہت ہی گناہگار ہے وہ جو علی کی شان میں گستاخی کرے، وہ تو ہم مانتے ہیں، وہ تو سب سے بزرگ۔ اچھا کسی خلافت والے سے پوچھیے، وہ کہے گا ہے خلفائے راشدین میں تھا، ہم ان کی شان میں کون گستاخی کرے گا؟ تو نہ خلافت والا علی کو برا کہنے کو تیار ہے، اس لیے کہ اس کے خلیفہ ہیں علی، نہ امامت والا علی کو برا کہنے کو تیار ہے، اس لیے کہ اس کے امام ہیں علی، اور نہ طریقت والا علی کو برا کہنے کو تیار ہے، اس لیے کہ اس کے پیر طریقت ہیں علی۔ یہی تین راستے جاتے ہیں جنت کو، کوئی چوتھا راستہ اس کے علاوہ ہے نہیں۔ یعنی علی ہدایت کے اس جنکشن کا نام ہے کہ چاہے وایا امامت جاؤ، چاہے وایا خلافت جاؤ، چاہے وایا طریقت جاؤ۔ مانتے ہیں، خلافت والے بھی مانتے ہیں، طریقت والے بھی مانتے ہیں۔ ماننے کے طریقے الگ الگ ہیں، کوئی امام کہہ کے مانتا ہے، کوئی پیر طریقت کہہ کے مانتا ہے، کوئی خلیفہ راشد کہہ کے مانتا ہے، اس کے بحث نہیں، لیکن ان کی شخصیت کا احترام سب کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہیں تینوں اسلام کے ریکگنائز فرقے۔ اب جو علی کو برا کہے سر منبر، نہ تو وہ امامیہ ہے، نہ وہ صوفیہ ہے، نہ وہ خلافت والا ہے، تو وہ ہے کون پہلے یہ تو طے کیجیے۔ تو یہ کہیں باہر کے انفلیٹیٹرز آ گئے اسلام میں، بنو امیہ والے جن کا اسلام سے تعلق نہ تھا۔ تو اتحاد بین المسلمین جبھی ہو سکتا ہے جب تک اس ایلیمنٹ کو کاٹ کے باہر کیجیے اسلام سے جبھی تاریخ لکھی گئی۔ صدر اول اسلام میں جس کا ڈیفینیشن میں نے کل دیا ہے، اس کے اندر جو غلطیاں ہیں وہ حد و انتہا سے اور شمار سے باہر ہے۔ پہلا کام جو انہوں نے کیا وہ رسول اللہ کے بزرگوں اور خاندان والوں اور آباء و اجداد کو کافر کہنے کا کام، اس لیے کہ ان کے سب کے آباء و اجداد کافر تھے اور پکے کافر تھے، اور آخر تک کفر کے اوپر قائم رہے اور اپنے کفر کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچاتے۔ لہذا ان کو ہرگز یہ گوارا نہیں ہے کہ کسی کے والدین مومن ہوں۔ فارسی کی کتاب ہے گلستان، بچوں کو پڑھائی جاتی ہے اور لٹریچر کی بہت اونچی کتاب ہے، مگر بہت ایزی بھی ہے۔ اس کے اندر ایک کہانی لکھی ہے کہ ایک کوڑے سے جس کی پیٹھ جھکی ہوئی تھی، کسی نے پوچھا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری پیٹھ سیدھی ہو جائے کہ ساری دنیا کی پیٹھ جھک جائے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں چاہتا ہوں سب کی پیٹھ جھک جائے۔ تو یہی معاملہ ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ سب مسلمان ہو جائے، بلکہ سب کافر ہو جائے، نہیں جیسے ہم ہیں ویسے ہی سب۔ تو ایک کام تو انہوں نے یہ کیا کہ رسول کے بزرگوں کو کافر بنایا، جس کے نتیجے میں آج تک یہ غلط فہمی لوگوں میں ہے کہ حضور کے فور فادرز جو تھے وہ کافر تھے۔ دوسری بات یہ، خود حضور کے کیریکٹر کو غلط طریقے سے پیش کیا۔ ایک تو 40 سال تک ان کو ایک آرڈینری آدمی کی حیثیت سے بتایا، اور اس کے بعد رسالت کے بعد بھی ایسی باتیں تاریخ کے اندر زہریلی رکھ دی کہ جو زہر اکثر و بیشتر دنیا کے دوسرے مورخین اور کتابیں لکھنے والے جو ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ہر مسئلے میں، نجی مسائل میں، زندگی کے مسائل میں، گھریلو مسائل میں، شادی بیاہ کے مسائل میں، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے ایسی غلط چیزیں رکھ دیں حضور سرور کائنات کی سیرت کے سلسلے میں کہ جس کی وجہ سے اکثر و بیشتر مسلمانوں کی دلازاری ہوتی ہے، اور دشمنان اسلام انہی چیزوں کو لے کے آتے ہیں اور ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد مسلمانوں میں بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ یہ رسول اللہ کے خلاف یہ ان کا مشن ماضی کے لیے وہ تھا اور حال کے لیے تھا۔ اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، میرے پاس وقت نہیں رہا، نہیں تو میں آپ کو یہ چیزیں سناتا، زندگی میں کبھی اور آؤں گا تو سناؤں گا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر اتنا زیادہ پروپیگنڈا ہوا کہ ہمارے آپ کے ایسے مومنین و محبان اہل بیت و فدائیان عطرت اطہار بھی مصر میں کرنے میں
مثال کے طور کے اوپر ہم میں سے بڑے پکے خاندانی شیعہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جناب خدیجہ کی عمر جب رسول سے شادی ہوئی تو 40 برس کی تھی. یہ فیکٹ نہیں ہے, یہ بنی امیہ کا پروپیگنڈا ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ سب کانٹیننٹ کے مسلمان تو نہیں, لیکن اور بعض جگہ کے شیعہ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کی جناب سیدہ کے علاوہ بھی کچھ بیٹیاں تھیں. یہ فیکٹ نہیں ہے, یہ غلط ہے. بہت سے لوگ ہم میں سے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جناب شہربانو مثلا دوسری خلافت کے زمانے میں آئی تھی. یہ فیکٹ نہیں ہے, یہ غلط ہے. وہ مولا علی کے زمانے میں. اس طریقے کے بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جس کے لیے اگر ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں تو یہ خالی ہوا میں گفتگو نہیں ہوتی ہے, پڑھے لکھے آدمیوں کے بیچ میں گفتگو ہوتا ہے گفتگو. لیکن بہت سے ایسے معاملات ہیں جس کے اندر ہم لوگ خود غلط فہمی مبتلا ہیں کہ آپ کو فلاں نے لکھا ہے, فلاں نے لکھا ہے. لکھے لکھے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. دیکھیے ہمیشہ لکھے کو عقل کی کسوٹیوں پر پرکھا کیجیے. یہ ہمارے یہاں کا اصول نہیں ہے. ہمارے یہاں بنیادیں بنی ہوئی ہیں مذہب کے اندر. ان بنیادوں کے اوپر اگر کوئی چیز پوری اترے گی تو اس کو ہم ایکسپٹ کریں گے, اور اگر ان بنیادوں کے اوپر پوری نہیں اترے گی تو اس کو ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے. ہم اس کے قائل نہیں ہے کہ لکھا ہوا ہے, اس لیے کہ ہمارے علماء نے ایک ہوشیاری کی ہے, ہماری حدیث کی کتابوں کے ساتھ لفظ صحیح نہیں لگایا ہے. خدا رحمت نازل کرے صحت الاسلام کلینی پر جنہوں نے کافی لکھی. خدا رحمت نازل کرے شیخ صدوق پر جنہوں نے من لا یذر الفقیہ لکھی. خدا رحمت نازل کرے جناب شیخ الطیبہ شیخ ابو جعفر طوسی پر جنہوں نے تہذیب و استفسار لکھی. یہ 4 کتابیں ہمارے یہاں ہیں کتب اربع. جیسے وہاں صحاح ستہ ہیں, ویسے ہمارے پاس حدیث کی 4 کتابیں ہیں جو کتب اربع کہلاتی ہیں, 4 بکس, جن کے ذریعے سے حدیث لے کے ہمارے علماء اجتہاد کرتے ہیں. لیکن ہمارے علماء نے دیانتداری یہ برتی کہ کتاب کے ساتھ لفظ صحیح نہیں لگایا تاکہ ہمارے ہاتھ نہ بن جائے. جمع ہم نے کر دیا ہے, پرکھو اور نکالو, صحیح ہے تو لے لو, غلط ہے. ہمارے لیے بائنڈنگ نہیں ہے کہ لکھا ہے تو ماننا پڑے گا. شروع میں لکھ دیا کہ ہم نے جمع کر دیا. کسی گھر میں آگ لگی ہے, وہ سامان پھینک رہا ہے, اٹھا کے جمع کر رہا ہے ایسی جگہ جہاں کے اوپر آگ کا اثر نہیں ہے. اب اس وقت وہ دیکھے گا تھوڑی, پرکھے گا تھوڑی کہ یہ قیمتی ہے, یہ تب قیمت ہے, تو سامان نکال رہا ہے جو بچ جائے. اب اس کے بعد جو بعد میں آئیں گے وہ سارٹنگ کریں گے, دیکھیں گے, تلاش کریں گے, بھئی یہ اچھا ہے, یہ خراب ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ درست ہے, اتنا ٹکڑا پورشن اتنا کام کا ہے, یہ کرسی استعمال کے قابل ہے, یہ استعمال کے قابل نہیں ہے. پھر تو عزیزان گرامی یہ مسئلہ ہوا. تو اب اس طریقے کے حالات میں اور ایسے مسائل میں ہم کو ان لوگوں نے سازشیں کی, اور اس کے بعد پھر واقعات کربلا, کردار امام حسن, کردار امام حسین, ان کا اقدام, اور اس کے بعد کیا ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرت کو ان لوگوں نے کوشش کی کہ اس کو تاریک کریں اور اس کو بگاڑیں اور لوگوں کو ان سے دور رکھیں. تو یہ اسلام کے اندر پورا یہاں سے وہاں تک زبردست معاملہ ہے. اس کو تو یہ کہیے کہ کربلا نے بچا لیا, حسین ابن علی نے بچا لیا, ورنہ بنی امیہ کی سازش اگر کامیاب ہو جاتی تو اسلام ساری دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہ جاتا. وہ تو حسین ابن علی کا احسان تھا, اس لیے کہ اسلام کے نام کے اوپر بنی امیہ نے اسلام پر قبضہ کر کے اپنا مال سپلائی کیا. یہ ہوا کیا, ہوا کیا تاریخ کے اندر؟ تاریخ کے اندر ہوا یہ کہ جیسے دوا بک رہی ہے اور اس میں ہر مرض کا علاج ہے, اس میں ہر مرض کا علاج ہے. ان کا ہارٹ پیشنٹ ہو, دوا پیو اچھے ہو جاؤ گے. کینسر ہے, دوا پیو اچھے ہو جاؤ گے. ایڈس ہے, دوا پیو اچھے ہو جاؤ گے. پیرالائسس کا پیشنٹ ہے, ہائی بلڈ پریشر ہے, کڈنی میں اسٹون ہے, جو بھی ہے یہ دوا پیو اچھے ہو جاؤ گے. ان کا بھائی یہ تو عجیب و غریب دوا, اور جو پیا وہ اچھا ہو گیا. کیا بات ہے صاحب, جو پیا وہ اچھا ہو گیا, وہ تندرست ہو گیا. ایسا آپ نے دیکھا نہیں 23 برس کے اندر پورے عرب کو رسول اللہ نے اچھا کر دیا. کیا قیامت خیز دوا تھی. تو عام انسانوں کو تو پسند آئے گی کہ بہت عمدہ دوا ہے, لیکن جن کا دواؤں کا دھندا ہے
रही है साहब। वो उम्मीद लगाए बैठे हुए थे कि वो मरने वाला है तो पैसे आएंगे। उसने लड़के से पूछा तुम्हारे दादा कैसे हैं? कल को दवा पी थी टानिक, वो अच्छे भी हो गए। तो अब क्या हो? अब अगर उसकी मुखालिफत करेंगे तो मारे जाएंगे सड़क के ऊपर। लिहाजा अंदर बैठ के किसी जगह तंग जगह बैठ के चुपके से साजिश रची गई। इस दवा की जैसी बनाओ, लेवल ऐसा ही हो, कलर ऐसा ही हो, टेस्ट ऐसा ही हो, सब ऐसा ही हो, मगर एक ड्रॉप ऐसा पॉइजन मिलाओ जो 2-3 शीशियां पीने के बाद असर करे और होने लगे। यही हुआ, इस्लाम की कहानी यही है। आज जो इस्लाम दुनिया में हो फायदा नहीं पहुंचा रहा है तो क्यों? वो असली इस्लाम ही नहीं है। इस्लाम पर इस्लाम की पालिश है जैसा मैंने किया। हम जब लखनऊ से चले कि वो अमेरिका जा रहे हैं, कहा अमेरिका घूमेंगे, अमेरिका में तफरी करेंगे, अमेरिका देखेंगे। कल ले क्या जा रहा हो खर्चे के लिए? कहा ये देखो ये 500 ग्राम सोना है हमारे पास, ये है, जाके बेचेंगे अमेरिका में, हम ऐश करेंगे 500 ग्राम सोना को, तो महीना भर रहेंगे, घूमे घामेंगे, तोहफे लाएंगे, खाए पिएंगे, उसके बाद चले आएंगे। तो हम इस ख्याल से आए कि 500 ग्राम सोना ला रहे हैं, यहाँ जाके बेच देंगे। यहाँ जब पहुंचे सोने वाले की दुकान पर तो उसने जब चेक किया कहा ये पीतल है, क्योंकि सोने का पानी है। तो आप समझिए न्यूयॉर्क में आके फकीर हो गए कि नहीं हो गए? एक वक्त के खाने का भी इंतजाम न रहा, इसलिए 500 ग्राम पीतल जो है वो एक वक्त के लिए फूड भी फराहम नहीं कर सकता है, मामूली सिंपल ग़िज़ा भी नहीं फराहम कर सकता। यही मुसलमानों का हाल हुआ कि आए थे दुनिया में खैर उम्मत बन के, इस्लाम का सोना लिए हुए, वहां बनी उमैया ने सोने को पीतल से बदल दिया। आज दुनिया के आगे जो भीख मांग रहे हैं खड़े हुए, ये जो आज आलम इस्लाम भीख मांग रहा है इस दावे के साथ कि कुरान हमारा है, इल्म हमारा है, और हाथ फैलाए में हर एक के साथ। ये क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसा? हुआ यही कि बनी उमैया ने पीतल पर इस्लाम की पालिश करके आपको दे दिया, सोने की पालिश करके पीतल दबा दिया। अब वो हाथ में है कुछ नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं है। तो सोना हो तो उसके भाव बिकेगा, पीतल होगा तो कहां से बिकेगा? तो गलतफहमी ये है कि इस्लाम है हमारे पास, असलियत ये है कि इस्लाम है ही नहीं, वो तो बनी उमैया की साजिश है जो है। तो अज़ीज़ान गिरामी टानिक वो चल गया, लोग पी के बीमार होने लगे, टानिक बदनाम होने लगा। अब सवाल ये कोर्ट में लाए कौन उसे? कोर्ट में लाए कौन उसे? चैलेंज कौन करे? जिसके घर का माल था उसी ने चैलेंज किया। पर करबला के मैदान में उसी ने चैलेंज किया जिसके घर का माल था कि आ जाओ तुम अपना इस्लाम लेके आओ, अपना इस्लाम लेके आए, दोपहर में फैसला हो जाए कौन इस्लाम खरा है कौन खोटा है। यजीदियत बावजूद दौलत और हुकूमत और सल्तनत के भी कुछ न कर सकी, और हुसैन बावजूद तादाद सिपाह के कम होने के भी आज तक कायनाती आलम पर छाए। ये कौन सा वाकया है अज़ीज़ान गिरामी? ये नाम हुसैन कौन सा नाम? ये शख्सियत कौन सी शख्सियत? जिंदगी रही इंशाअल्लाह तो कल अर्ज करूंगा इसका बात तमाम और वक्त तमाम अज़ीज़ान गिरामी। लेकिन अल्लाह अल्लाह हमारी जाने निसार उस पर जिसने सुबह क़यामत तक के लिए यजीदियत को और हर उस साजिश को जो इस्लाम के खिलाफ उठी इस तरीके से दलील कर दिया कि अब सुबह क़यामत तक कोई साजिश सर उठा नहीं सकती। हर ताकत हुसैन से डर रही है, उससे डर रही है कि जो करबला में बिल्कुल अकेला था, जो बिल्कुल यक्का तन्हा था। अज़ीज़ान गिरामी हुसैन बहुत बड़ी दौलत देके गए हैं और उस दौलत का नाम है मजलिस। सैयद सज्जाद ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया, ज़ैनब कुबरा ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। अज़ीज़ान गिरामी ये मजलिस खास तौर से जनाब सैयद सज्जाद के सिलसिले को वाली मजलिस की भी है कि चंद जुमले उन जनाब के मुताल्लिक़ जरूर अर्ज़ किए जाए। अपने बाबा के बाद हमेशा मजलिस आज़ा बर्पा करते रहे और अपने चाहने वालों को मजलिस हुसैन का दर्स देते।
اور عزیزان گرامی یقین مانے آپ کہ اس مجلس حسین کے درس نے ہم کو ایک تشخص دیا ہے، ہمارا آئیڈینٹیفیکیشن ہے، ہماری پہچان ہے۔ اور ایک مکان بنائیے آپ، کتنا ہی عمدہ مکان، کتنا ہی عمدہ کیوں، اور آپ کو لگا کے چلے جائیے اس کے اندر 10-20 برس تک پلٹ کے لائیے، 20 برس کے بعد آ کے دیکھیے تو دیکھ کے ڈر لگے گا وحشت۔ لیکن اگر ہر سال اس کے اندر کلرنگ پینٹنگ ہوتی رہے، مرمت ہوتی رہے تو 50-100 برس کے بعد بھی بالکل ویسے ہی نیا دکھائی دے گا۔ یہ محرم نہیں آتا ہے، یہ ہر سال اسلام کی مرمت ہوتی رہتی ہے، کلرنگ پینٹنگ ہوتی رہتی ہے، ہم کو ہمارا پرانا سبق یاد دلایا جاتا ہے، ہماری ایمانی بیٹری جو ہے وہ چارج ہوتی رہتی ہے۔ آپ نے دیکھا محرم کی طاقت کہ آپ اپنے ہیڈ کوارٹر سے ہزاروں میل دور آ گئے، مگر محرم آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے، آپ کا مذہب آپ تک بتانے کے لیے یہاں تک آیا ہے۔ اور ہمارے یہاں محرم یہاں تک آیا ہے آپ کے ساتھ، یہ جو لوگ یہاں سے آئے ہیں، دور دور سے جمع ہوئے ہیں، ان کو کون سا جذبہ گھسیٹ کے لایا؟ یہ ذکر حسین سننے کے لیے آئے، اور جب ذکر حسین سنتے ہیں تو تاریخ کے سارے ورق الٹتے ہیں، اور اسی لیے ذکر حسین حرام ہے۔ وہ لوگ جو ذکر حسین کو حرام کہتے ہیں وہ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ ذکر حسین کے اندر ساری تاریخ دہرا دی جاتی ہے اور اصلیتیں سامنے آ جاتی ہیں، لہذا ذکر حسین حرام ہے۔ یہ سارے بدعت کے فتوے جو ہیں یہ اسی بنیاد کے اوپر ہیں کہ اگر عزاداری ہوتی رہی اور لوگ آتے رہے اور سنتے رہے تو اصلیت سے باخبر ہو جائیں گے، اور وہ سوچنے میں مجبور ہوں گے کہ یزید کون تھا بھائی؟ رسول کے نواسے تو حسین تھے، یزید کو کیا حق پہنچتا تھا؟ رسول کی زبان تو حسین نے چوسی تھی۔ تو آخر ان کے ذہن میں تشویش تو پیدا ہوگی نا، فکر تو پیدا ہوگی نا کہ یہ اسلام کدھر سے کدھر چلا گیا، مسلمان کدھر سے کدھر چلے گئے، کلمہ گو کدھر سے کدھر چلے گئے۔ ارے پوری امت ڈوب گئی، جتنے حاجی تھے، جتنے حافظ تھے، جتنے قاری تھے، جتنے مفسر تھے، جتنے مورخ تھے، جتنے محدث تھے، سب کے سبھی تو گئے یزید کے ساتھ، بچا کون؟ صرف ایک حسین بچے۔ تو حسین اس کا نام ہے کہ جس کو کوئی سیلاب ڈبو نہ سکا۔ تو اگر اسلام میں ڈوبنے سے بچنا ہے تو حسین کا دامن تھامو تو ڈوبنے سے بچو گا۔ آج تک ساری مخالفتیں اسی، عزیزان گرامی سارا زور اسی کا اوپر ہے، یہ عزاداری یہ نہیں ہے، عزاداری یہ نہیں ہے، کھلا نہیں ہے، یوں ہونا چاہیے اور یوں ہونا چاہیے۔ مختلف ترکیبیں ہیں، مختلف اسکیمیں ہیں، مختلف طرح سے لوگ آتے ہیں اور دوست بن کے، دشمن بن کے، اپنے بن کے، پرائے بن کے اس کی مخالفت ہوتی رہتی ہے۔ مگر صاحب یہ بھی ایک ایسا سیلاب ہے کہ جو آتا ہے وہ اپنے بہ جاتا ہے تھوڑے دنوں میں، اس کے بعد یہ اسی شان سے چل رہا ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ لوگ اس کے اندر سمجھتے ہیں کہ ہم چلا رہے ہیں۔ دیکھیے غلط فہمی کیا ہے، اصل میں مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے اصلی جو لوگوں کو گڑبڑ کر دیتی ہے، کوئی سمجھتی ہے ہم چلا رہے ہیں، یہ اظہر صاحب پڑھ رہے ہیں ان کو ہٹا دو تو مجلس گڑبڑ ہو جائے گی، یہ نقوی صاحب مجلس کر رہے ہیں ان کو ہٹا دو درمیان سے تو ٹھنڈا ہو جائے گا معاملہ۔ یہاں نہ اظہر صاحب ہے، نہ نقوی صاحب ہے، نہ کوئی صاحب ہے، یہ تو خالی آ جاتے ہیں وقتی طور سے، جیسے کام کرنے والے کسی بڑی سرکار میں ان کا تم یہ کر دو، تم یہ کر دو، تم یہ کر دو، وہ محتاج نہیں ہے سرکار، ہزار اس کے پاس اور ہیں۔ یہ بڑوں کے بیچ میں کوئی معاہدہ ہے، یہ بڑوں کے بیچ میں کوئی معاہدہ ہے۔ ایک ماں نے پوچھا تھا ایک دن کہ بابا میرے بچے پر روئے گا کون؟ یہ ہے معاملہ۔ تو حضور خاموش رہے تھے، حضور جو فرماتے وہی ہوتا، محبوب رب العالمین سے جو لفظ زبان سے نکلتا وہی ہوتا، مگر یہ مصلحت تھی کہ خاموش رہے۔ جبرائیل آئے گا، سیدہ کو چپ کر دیجئے، ان کے رونے سے ملائکہ کہیے ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم ایک گروہ پیدا اب لوگ کی سمجھ میں نہ آئے، لوگ ملت گریہ کن کہیں، کچھ کہیں، کہنے سے کیا 1400 برس سے کہہ رہے ہیں، پتا کیا ہمارا تذکرہ قرآن میں ہے، ہم نے اپنا تذکرہ قرآن میں ڈھونڈ نکالا ہے، ہمارا تذکرہ قرآن میں،
ہم دعائے خلیل ہیں، آرزو فاطمہ ہے۔ آپ اپنے کو معمولی نہ سمجھیں، آپ اپنے کو معمولی نہ سمجھیں۔ وہ لوگ جو حسین کے عزادار ہیں، وہ ماتمدار ہیں، وہ معمولی لوگ نہیں، بڑے قیمتی لوگ ہیں۔ دنیا میں تھوڑے سے ہیں مگر بہت ہی نایاب قسم کے۔ اب جس کا دل چاہے وہ اس آرگنائزیشن سے اپنے کو الگ کر لے، الگ کر لے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ نوح کا بیٹا نکل گیا، آدم کا بیٹا نکل گیا، تو پیغمبروں کے بیٹے نکل جاتے ہیں، کسی گارنٹی نہیں ہے۔ جس کا دل چاہے وہ اٹھ کے چلا جائے، چلا جائے، وہ روکے گا نہیں۔ لیکن اگر آپ رہنا چاہیں تو بہترین ہے۔ قرآن میں ہمارا تذکرہ ہے۔ جناب ابراہیم جب دعا کر رہے تھے خانہ کعبہ بناتے وقت، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ واجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم۔ دیکھ لیجیے قرآن، جس کا دل چاہے، جس کو یقین نہ آئے میں آیت پڑھ رہا ہوں۔ ابراہیم کعبہ بنا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، پالنے والے میں نے اپنی ذریت میں سے ایک سیکشن کو تیرے گھر کے محترم گھر کے پاس جہاں کھیتی باڑی بھی نہیں ہوتی ہے، کیسے ویلی میں آن کے آباد کیا ہے۔ پالنے والے اس لیے آباد کیا ہے کہ یہاں نماز قائم کریں۔ وجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، پالنے والے انسانوں میں سے کچھ انسانوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے۔ کس کی طرف موڑ دے؟ ابراہیم کی اس ذریت کی طرف جو کعبے کے پاس آباد ہے۔ یہ ابراہیم کی دعا ہے قرآن میں، جس کا دل چاہے دیکھ لے۔ وجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، پالنے والے ان لوگوں کی طرف جو مکے میں آباد ہیں، انسانوں میں سے کچھ لوگوں کے دلوں کو موڑ دے۔ اللہ نے دعا قبول کر کے موڑ دیا، وہ ہم ہی آپ سے۔ آپ جانتے ہیں کیسے ہم آپ سے؟ اس کی وجہ ہے، اس کا ثبوت ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہاشم کو کوئی برا کہتا ہے سب مسلمانوں کو برا نہیں لگتا، ہمیں برا لگتا ہے۔ عبد المطلب ابو طالب کو کوئی کافر کہتا ہے سب کو برا نہیں لگتا، ہمیں برا لگتا ہے۔ یہ وہ دل ہیں جو ان کی طرف موڑے گئے ہیں، اس لیے برا لگتا ہے۔ اچھا، اب ایک پرپس کے لیے ایک بلڈنگ بن گئی، یہ ہال بن گیا مجلس کے لیے، بس کیجئے یہاں مجلس ہوتی ہے۔ اب معلوم ہوا 13 رجب بھائی جشن ہونا ہے، تو بھائی جشن کے لیے کہاں جائیں؟ ہم کہیں آستانہ بنا ہوا، یہاں مجلس تو ہوتی ہے، تو ملتے جلتے نیچر کے کام ایک ہی جگہ ہو جاتے ہیں۔ ملتے جلتے نیچر کے کام جو ہے وہ ایک ہی جگہ ہو جاتے ہیں، ان کا دوسری جگہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ نئی بلڈنگ کہاں بناؤ گے اس وقت؟ وہ آستانہ تو بنا ہوا ہے، وہیں 13 رجب کا جشن بھی کر لو، ہے نا؟ حسین کا ذکر ہوتا ہے تو علی کے فضائل بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، وہ بھی یہاں ہو جائیں گے۔ چلو وہ بھی ہو گیا۔ تو ابراہیم نے دعا کر کے کچھ لوگوں کے دلوں کو اپنی اولاد کی طرف مڑوایا۔ اب سیدہ نے کہا روئے گا کون؟ وہ بھی اولاد ابراہیم کی بات تھی اور ملتے جلتے نیچر کا کام تھا۔ اللہ نے کہا کہ ہم پیدا کر دیں گے، اس لیے کہ دل موڑ کے تو رکھے ہی ہیں، انہی کے دوست پر ہمیں حسین کا بوجھ بھی رکھ دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، مجلس تمام ہو رہی ہے، اب آگے کل بیان ہوگا، لیکن آج چلتے چلتے ایک لفظ کہوں گا کل تک کے لیے سوچنے کو، اور اس کے بعد جو کچھ باقی ہے کوشش کروں گا کل تمام ہو جائے۔ اور وہ یہ کہ اس بات پر شکر خدا کیجئے کہ ذکر حسین اور فضائل اہل بیت کی تولیت آپ کے پاس ہے، ٹرسٹی شپ آپ کے پاس، مالک نہیں ہیں آپ، مالک ہیں متولی۔ متولی کا کیا کام ہوتا ہے؟ ایز اٹ از مینٹین رکھے، گڑبڑ نہ کرے۔ کسی پارٹی کسی جائیداد کا متولی جو ہوتا ہے اس کے لیے کیا کام ہوتا ہے؟ ویسے مینٹین رکھے، جیسا منشا واقع ہے۔ تو منشا کیا ہے؟ حسین کا ذکر ہوتا ہے، حسین کا ماتم ہوتا ہے، حسین کی عزاداری ہوتی ہے، لیکن حسین بڑے مضمون
गिरामी, सोचने के काबिल बात है कि वो हुसैन जिनको सैयदा ने चक्की पीस के मारा था, वो हुसैन जो रसूल की गोद में पले थे, जो रसूल के सीने पर सोए थे, जिनके लिए सज्जे को तूल दिया गया था, जिनके लिए नमाज में सज्जे को तूल दिया, अपनी जबान जो सारी मस्जिद में मरकब बने, आज उन्हीं हुसैन का तज़किरा हो। और न जाने ये कैसा असर है कि परवाना वार लोग दूर दूर से खिंच के आते हैं हुसैन इब्ने अली पर। अज़ीज़ान गिरामी, किसका तज़किरा करूं और क्या तज़किरा करूं? ये गम हुसैन वो है जो इंसानी दिलों को टुकड़े करता है, इंसानी दिलों को टुकड़े करता है। हाय, आप ये सोचिए जब हमारा आप पर याद है तो जनाब सैयद सज्जाद की दिल पर क्या यानी ये बात हम आप तसव्वुर नहीं कर सकते। जनाब सैयद सज्जाद के दिल पर क्या गुजरती होगी। हमने वाकयात सुने हैं, उन्होंने टुकड़े टुकड़े लाशें कर तारीख बताती है कि 11वीं मुहर्रम को जब काफिला चला तो ज़ैनब कुबरा की नजर भतीजे के चेहरे पर पड़ी। आवाज दी, बेटा क्या जान दे दोगे? क्या फूफी अम्मा, वो बेटा क्या करे जो अपने बाप के लाशों को इस तरह देख रहा हो? वो तो नहीं कर सकते। ये सैयद सज्जाद है जो हुसैन इब्ने अली का मातम वक्त कर रहे हैं। वो शहजादी ज़ैनब है जो कैद से रहा हो, कहती है मैं अभी अपने भाई पर रोई नहीं हूँ, पहले मैं अपने भाई पर रोऊंगी, उसके बाद कोई बात हो सकेगी। वो ज़ैनब है जो जिंदगी भर तबीयत बिछा के रो रही है। वो सैयद सज्जाद है जो रो रहे हैं। और वो शहजादी सकीना है जो रोने की तमन्ना में घुट घुट के दुनिया से जा। आप सोचिए तो सही, खुदा की कसम, मेरे पास किताबी मालूमात बहुत कम है। मैं महज सोचा करता हूँ, वाकया एक देखता हूँ किताब में, घंटों उस पर सोचता हूँ और अजीब व गरीब कैफियतें मेरे सामने पैदा होती हैं। मैं अक्सर देखिए सोचता हूँ कि बच्चा जो है, बच्चे का वजूद, छोटे बच्चे का वजूद इंसान के मिजाज और नेचर में नरमी पैदा करता है। यानी आप कहीं बैठे हैं और एक छोटा सा बच्चा 5 वर्ष का, 4 वर्ष का, 3 वर्ष का बच्चा आ जाए आपके सामने, आपसे आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, आपके फीचर्स में नरमी पैदा हो जाएगी, आप बिल्कुल बचकाना मूड में आ जाएंगे। उसको देख के आप अजब तरह का मुंह बनाने लगेंगे, उसको देख के आप चुटकी बजाने लगेंगे, उसको देख के आप ऐसी ऐसी हरकतें करने लगेंगे जो आपके ऐसे 100 साल के आदमी को नहीं मुनासिब मालूम होती, मगर बच्चे को देख के आपके अंदर एक चेंज आएगा। तो खुद बच्चे का वजूद जो है वो आदमी के अंदर नरमी पैदा करता है बात नहीं। और अगर कोई छोटा सा बच्चा आपके सामने आए और कोई चुपके से कान में कहे कि यतीम है, तो आप यकीन मानिए उस नरमी के साथ दिल में एक गम और एक रिश्ता तो सोगवारी की कैफियत पैदा होगी। कह रहे ये बच्चा यतीम है। अज़ीज़ान गिरामी, इस्लाम ने यतीमों के लिए बहुत किया। रसूलुल्लाह अपने ऐत में एक यतीमखाना भी चलाते थे और कहते हैं एक यतीम बच्चा था जो हुजूर को बहुत सताता था, बहुत परेशान करता था, मगर हुजूर सारी तकलीफें बर्दाश्त करते। वो बच्चा मर गया तो हुजूर बहुत रोए। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह वो तो आपको बहुत सताता था। कहा सताता था मगर उसकी वजह से मेरे अजर में इजाफा होता था। सताता था कि मतलब ये थोड़ी था कि मर जाए, मरा कहूँगा। और आप जानते हैं मौला अली ने क्या कहा? मौला अली को लोगों ने देखा कि तशरीफ रखते हैं कूफे में और यतीमों में शहद बांट रहे हैं और बच्चे जिद कर रहे हैं और उंगलियों से उनको चटा भी रहे हैं, उनको बांट भी रहे हैं, वो अपनी प्यालियां लेके आ रहे हैं और मौला अली बड़े मुस्कुरा के उनके सरों पर हाथ फेर रहे हैं, उनको कलेजे से लगा रहे हैं, उनको शहद खिला रहे हैं और उसके बाद वो सब बच्चे हंसते हुए खुश खुश चले गए और अली सोच में बैठे हैं सर झुकाए और किसी ने कहा मौला तो आके सर उठाया तो आंखों में आंसू डबडबाए हुए, आंखों में आंसू डबडबाए हुए। फरमाया देखो उस बच्चे के सामने अपने बच्चे को प्यार न करना जिसका बाप मर गया हो। फरमाया देखो उस बच्चे के सामने अपने बच्चे को प्यार न करना जिसका बाप मर गया हो, उसके दिल में दर्द यतीमी ताजा होगा। मैं कहूँगा या अली, अरे शाम में आ जाइए, 4 बरस
शाम को फूफी के दानू पर सर रख के लेटती है और परिंदों को आशियानों की तरफ जाते थे। तो पूछती है फूफी अम्मा कभी हम भी मदीने जाएंगे? मैंने किताब में नहीं पढ़ा मगर मेरा दिल कहता है कि ज़ैनब जब मदीने गई होंगी तो सकीना के जुमले ने बहुत रुलाया होगा कि बीवी हम मदीने आ गए तो नहीं। और एक दिन बेटी ने बाप को ख्वाब में देखा। क्या खूब कहा है किसी शायर ने कि खाए हैं तमाचे चश्मे नम, जख्मी है लवे कानों पर वरम, पहलू था शिकस्ता दादी का मजनू सरापा पोती। जब दादी दुनिया से गई थी तो अपने बाप को ख्वाब में देखा था, जब पोती दुनिया से गई तो अपने बाप को ख्वाब में देखा। रात को सोते सोते चौकी फूफी अम्मा मेरे बाबा क्या हुए? और जब जालिम ने हुसैन का सर भेजा तो बच्ची ने कलेजे से लगा के रोना शुरू किया और धीरे धीरे आवाज